بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے قرآنی رسم الخط کے اسرار و رموز پر، اس لیے کہ بعض مشککین نے، معترضین نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن کریم کا جو رسم الخط ہے وہ عام عربی زبان کے رسم الخط سے کچھ مختلف ہے، چنانچہ قرآن کے رسم الخط کو عام عربی زبان کے رسم الخط کے مطابق لکھنا چاہیے۔ اس پر علماء نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے اور انہوں نے قرآنی رسم الخط کے اعجاز کو بیان کرنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور معاصرین علماء بھی بہت کچھ لکھ رہے ہیں اور لکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے کہ قرآنی رسم الخط جو عام عربی زبان کے رسم الخط سے مختلف ہے بعض اعتبارات سے اور بعض الفاظ میں، آخر اس کی کیا وجہ ہے، اس کے کیا اسرار اور رموز ہیں، کیا بلاغی نقطے ہیں، اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور لکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ قرآنی رسم الخط کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو علامات وقف والابتداء یا علامات وصل والفصل سے ایک قسم جانی جاتی ہے۔ دوسری قسم کہ جس میں لفظ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی جائے، یہ قسم ہے جو قرآن کے اصل جو رسم الخط ہے، الفاظ کے لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ عام عربی زبان کے الفاظ کے لکھنے سے مختلف ہے۔ تو دوسری جو قسم ہے جس میں کلمے کے اندر، لفظ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ یا تو کلمے سے کسی حرف کو حذف کر دیا جائے، جیسے یدعو سے واو حذف کر دیے، واو مدہ کو، تو ہو گیا یدعو۔ دوسری قسم کہ کلمے میں کوئی حرف پڑھا دیا جائے، جیسے آرا یوری اوری ہے، لیکن قرآن میں جب آپ دیکھیں گے تو سأوریکم دار الفاسقین، سورہ اعراف کے آیت نمبر 145 ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ واو اضافی ہے، یعنی بظاہر اضافی ہے۔ اسی طریقے سے لأذبحن جو سورہ نمل کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کے بعد الف زائد ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سورہ ذاریات میں بِأَیْدِی ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ، تو یہاں ایک یا نہیں ہے بلکہ ڈبل یا ہے۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ کوئی لفظ ملا کر کے، کوئی لفظ ملا کر کے یعنی 2 حرف ملا کر کے لکھے گئے، کہیں وہ دونوں حرف الگ الگ لکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر انما، کہیں آپ دیکھیں گے کہ انما یہ الگ الگ لکھے گئے ہیں، کہیں ملا کر کے لکھے گئے ہیں انما۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ تا، یہ چوتھی قسم ہے کہ کسی کلمے میں تا اگر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تا مفتوحہ ہے، یعنی لمبی تا ہے، جس کو مبسوطہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پر لفظ رحمت ہے، قرآن میں دونوں طریقے سے لکھا گیا۔ اسی طریقے سے نعمت ہے، کہیں لمبی تا کے ساتھ تو کہیں تائے مربوطہ
جس کو مقبوضہ کہا جاتا ہے، یعنی گول تا کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ رحمت لمبی تا کے ساتھ کہیں لکھا گیا ہے تو کہیں رحمتن گول تا کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ کہیں ایسا ہوا ہے کہ لفظ کے اندر کسی حرف کی جگہ کوئی اور حرف لایا گیا ہو۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یہاں بس سین کے ساتھ بسطتاً فی العلم والجسم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، یہاں سات کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو کیا یہ جو تبدیلیاں ہیں، یہ تبدیلیاں عشوائی طور پر ہیں، اندھا دھند طور پر ہے، یا ان تبدیلیوں کے پیچھے کوئی راز ہے اللہ کا، کوئی حکمت ہے اور کوئی سر ہے، کوئی بلاغی نقطہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اور یہ تبدیلیاں بھی الحمدللہ علماء نے ان تبدیلیوں کے اسرار و رموز کو بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ قرآن کے اندر کوئی بھی تبدیلی عام املائی نقطہ نظر سے اگر ہوئی ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی بلاغی نقطہ ہے۔ چنانچہ آج ہم گفتگو کریں گے ان 5 قسموں میں سے 3 قسموں پر ہم گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، کلمہ سے کسی حرف کو حذف کر دینا۔ مثال کے طور پر سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان شر کی اسی طرح سے دعا کرتا ہے جس طرح سے خیر کی دعا کرتا ہے، اور انسان ہے ہی عجلت پسند، جلد باز۔ آپ یہاں دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے یا کوئی ایسا محرک نہیں ہے کہ یہاں واو حذف کیا جاتا ہے اگر ہم زبان کے اعتبار سے دیکھیں، لیکن کیوں یہاں وَيَدْعُو کی جگہ واو مدہ جو ہے جسے کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے اور لکھا ہوا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ آخر کیوں یہاں واو حذف کیا گیا؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واو حذف کر، یعنی اس رسم الخط میں واو حذف کر کے یہ بات بتلائی گئی ہے، 2 اس میں نقطے بیان کیے گئے ہیں، 2 اسرار بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان جس طرح سے بھلائی کی دعا میں جلد باز ہوتا ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے، اسی طریقے سے برائی کی دعا میں بھی جلد باز ہوتا ہے جو کہ ایک غلط چیز ہے۔ تو یہاں اس واو کو حذف کر دینے سے جو واو مدہ ہے، آپ ایسے بھی پریکٹیکلی طور پر دیکھیں گے تو جب آپ بولیں گے وَيَدْعُو تو ایک ٹائم لیتا ہے، ایک وقت لیتا ہے واو مدہ کو کھینچنے میں، اور جب آپ کہیں گے وَيَدْعُو پھر اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ڈائریکٹ اس سے مل رہا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانِ۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ جو وقت لگ رہا تھا واو مدہ کی وجہ سے، اس واو کو حذف کر کے یہ بتلانے کی کوشش کی گئی کہ انسان اس قدر جلد باز ہے برائی کی دعا میں بھی، شر کی دعا میں بھی اس قدر جلد باز ہے جس قدر کہ وہ خیر کی دعا میں جلد بازی کرتا ہے۔ تو یہاں جلد بازی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اس کی شر کی دعا کی عاقبت سے، اس کے انجام سے بے خبر بھی ہے۔ چنانچہ
انسان دعا کرنے میں اس طرح جلد باز ہوتا ہے کہ اسے یہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو دعا کر رہا ہے کیا وہ دعا اس کی ذات کے لیے، خود اس کی ذات کے لیے نفع بخش ہے یا مضر ہے۔ چنانچہ بہت سی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کسی پریشانی سے جوجھ رہا ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے لیے بد دعا کرنے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، اس طرح کی بد دعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو ایک طرح سے انسان کی عادت کو یہاں بتلایا گیا ہے اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان ان چیزوں میں جو ہے برائی، شر کی دعا کرنے سے پرہیز کرے۔ یہاں ایک اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی مائیں یا والدین اپنے بچوں کو بد دعا دینے لگتے ہیں، تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پر مائیں غصے کی حالت میں یا وہ انسان جو کسی بیماری سے جوجھ رہا ہوتا ہے، کسی پریشانی سے جوجھ رہا ہوتا ہے اور وہ جلد بازی میں آ کر کے وہ اپنے لیے بد دعا کرنے لگتا ہے، شر کی دعا کرنے لگتا ہے، تو اسے اپنے عاقبت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ آخر ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں، چونکہ وہ اس وقت ایموشنل ہو جاتا ہے، جذبات میں آ کر کے وہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے اور اسی جذبات میں آ کر کے وہ بد دعا کر لیتا ہے، پھر بعد میں اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین کو بھی اپنے بچوں کو بد دعا دینے سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہاں دو نقطے جو بیان کیے گئے، وہ ایک انسان کی عجلت پسندی کو بیان کیا گیا، دوسرا انجام سے اس کی بے خبری کو۔ اور یہ پتہ کہاں سے چلا؟ ایک تو اس آیت سے، لیکن یہ واو حذف کر کے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ دوسری آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّعْوِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ ترجمہ: لہذا اے پیغمبر، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارنے والے کی طرف، اور یہ گناہ گار، یہ اللہ کا انکار کرنے والے کافر یہ کہہ رہے ہوں گے ھذا یوم عسیر، یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں بھی یوم یدعو الداعی، یہاں بھی واو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہاں بھی واو حذف کر کے اشارہ دو چیزوں کی طرف کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ پکارنے والی کی آواز کس جلدی کے ساتھ ہر مردے کو پہنچے گی، اور وہ پکارنے والا بھی آواز دینے میں کس قدر جلد باز ہوگا۔ ایک تو یہ بات یہاں سرعت کو بتلایا گیا۔ دوسری بات کہ مردے بھی فوراً قبروں سے اس طرح نکل پڑیں گے اس کی پکار سنتے ہی، کہ کہا گیا ہے کأنہم الی نصب یوفضون، کہ وہ اپنے بتوں کی طرح، یعنی یہ آیت متعلق ہے، یہ آیت جو ہے کافروں کے تعلق سے ہے کہ وہ ایسے قبروں سے اس تیزی کے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے جیسے کہ وہ اپنے بتوں کی طرف جا رہے ہوں، دوڑے جا رہے ہوں۔ ایک دوسری آیت میں یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون۔ تو یہاں دو نقطے، اس واو کو حذف کر کے دو نقطے بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ اس داعی کی پکار، وہ داعی کس عجلت کے ساتھ پکارے گا، کس جلدی میں پکارے گا، اب پھر وہ آواز، وہ پکار سب کے کانوں تک پہنچے گی، اب پھر یہ مردے اپنی قبروں سے کس طرح اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایک بلاغی نقطہ جو آیت ہم نے پیش کی، اس میں
یوم یخرجون من الاجداث سراعا یہاں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصدر حال کی تعبیر مصدر سے کی ہے، آخر اس کا کیا راج ہے؟ اس پر بھی علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور غور کرنے سے علماء بہت کچھ اور بھی نقطے پا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حال کی تعبیر مصدر سے کی ہے، کیوں؟ اصل عبارت ہونی چاہیے یوم یخرجون من الاجداث سراعا، یوم یخرجون من الاجداث مسارعین او مسرعین، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا سراعا، جو ایک مصدر ہے، چونکہ مصدر زمانے سے خالی ہوتا ہے، تو یہاں اس کی تیزی بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس تیزی کے ساتھ محشر میں جو ہے جائیں گے، محشر میں اکٹھے ہوں گے، میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ پھر یہاں ایک دوسری بات یہ ہے کہ مصدر میں مصدر استعمال کر کے یہاں یہ بتلانا چاہا کہ اس کا چونکہ اس کا کوئی صاحب حال ہوتا ہے، کوئی اور پھر مصدر جو ہے ذات سے خالی، عذراً مصدر جو ہے ذات سے خالی بھی ہوتا ہے، ایک تو مصدر زمانے سے خالی ہوتا ہے، دوسرا ذات سے خالی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتلایا گیا مصدر لا کر کے کہ وہ خود بخود نہیں جا رہے ہوں گے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے میدان محشر میں جائیں، لیکن وہ پیر، وہ ہاتھ، وہ جسم جس پر دنیا میں اللہ نے اسے کنٹرول دے رکھا تھا، اختیار دے رکھا تھا، آج اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، آج وہ بے اختیار ہو جائے گا، اس کا کنٹرول اس سے کھو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کنٹرول ہوگا، چنانچہ وہ کتنوں ہی چاہے گا کہ ہم میدان محشر میں نہ جائیں، وہ خود بخود چل کر کے وہاں پہنچے گا، ایسے جیسے کہ یہ پوری دنیا کی ایک ٹرین ہو، اور بالکل ہر طرف سے بند ہو، اور آپ چاہیں بھاگنا تو آپ بھاگ بھی نہیں سکتے، اور وہ ٹرین آپ کو وہیں لے جا رہی ہے، آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ سرعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حال کو مصدر سے تعبیر کر کے اس سرعت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک ثانوی چیز تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کلمے میں کسی لفظ کو کسی طریقے سے لکھنا، کہیں کسی طریقے سے لکھنا، کہیں کسی طریقے سے، مثال کے طور پر رحمت کو کہیں لمبی تا کے ساتھ اللہ نے جو ہے ذکر کیا ہے، اور کہیں جو ہے گول تا کے ساتھ، یعنی قرآن میں اس طرح سے لکھا گیا ہے، کہیں لمبی تا کے ساتھ اور کہیں گول، جس کو ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ کے ساتھ، کہیں تائے مفتوحہ کے ساتھ، کہیں تائے مربوطہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو تائے مفتوحہ ہے، لمبی تا، جس کو تائے مبسوطہ بھی کہتے ہیں، اصل لفظ رحمت ہو کا اصل یہ ہے کہ وہ تائے مربوطہ کے ساتھ آئے، یعنی تائے مقبوضہ کے ساتھ، رحمتن، اصل تو یہ آنا تھا۔ اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جو چیز اپنی اصل کے خلاف آئے تو اس کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیوں خلاف آیا۔ چنانچہ آپ جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے کیوں اس طرح سے ذکر کیا، یا کاتب وحی نے اس طرح سے کیوں لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ رسم الخط، یہ امر توقیفی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر جمہور علماء کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ لفظ، یہ لمبی جو تا ہے رحمت اللہ کی، تو کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لمبی تا کے ساتھ رحمت اللہ لکھا گیا ہے، کہیں گول تا کے ساتھ، جس کو ہم تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ تو جہاں لمبی تا کے ساتھ، تائے مفتوحہ کے ساتھ رحمت
لکھا گیا ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی تنگی کے بعد جہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تو آپ سمجھیے کہ کسی تنگی کے بعد کشادگی کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے. تائے مفتوحہ اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہے کہ تنگی کے بعد کوئی کشادگی حاصل ہوئی ہے، کوئی فراخی آئی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کافی ضعیف ہو چکے ہیں، بالکل کوئی امید نہیں کہ اب کوئی اولاد ہو، اور ان کی بیوی بھی کافی ضعیف ہو چکی ہیں اور بالکل امید ختم ہو چکی ہے کہ اب کوئی اولاد ہو. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور یہ جب بشارت دیتے ہیں حضرت اسحاق کا اور اس کے بعد حضرت یعقوب کا، تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ قالت یا ویلتی االد وانا عجوز، ہائے افسوس، کیا میں جنوں گی، کیا میرے بچے ہوں گے جبکہ میں ایک کھوسٹ بوڑھی ہوں. وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے شوہر بالکل کھوسٹ بوڑھے ہیں، بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب و غریب بات ہے. تو اس وقت فرشتے یہ کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. کیا آپ اللہ کے حکم سے، اللہ کے معاملے سے تعجب کر رہی ہیں؟ یعنی آپ کو اللہ کے معاملے پر بھی تعجب ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں آپ اہل بیت پر ہوں. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 77 ہے. یہاں آپ دیکھیں تو ایک تنگی یعنی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس کے بعد یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، تو یہاں لمبی تا کے ساتھ رحمت اللہ کہا گیا، جس کو تائے مفتوحہ یا مبسوطہ بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ بھی بہت بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، بہت یعنی عمر دراز ہو چکے تھے. تو آپ کو بھی یہ بشارت جب آپ نے دعا کی تو آپ کو یہ بشارت دی گئی. تو اس میں ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تو یہاں بھی رحمت جو ہے لمبی تا کے ساتھ لکھا گیا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو تنگی کے بعد یہ کشادگی اولاد کی شکل میں مل رہی ہے. بہرحال اس کے برعکس آپ دیکھیں تو رحمت جہاں تائے مقبوضہ کے ساتھ لکھا گیا ہے، جہاں لمبی تا نہیں ہے، مقبوضہ رحمہ، تو علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ وہاں مراد جہاں تائے مقبوضہ سے کے ساتھ لکھا گیا ہے وہاں مراد ہے ادخار کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رحمت خاص کر رکھا ہے اپنے مومنین بندوں کے لیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. چنانچہ سورہ روم کی آیت نمبر 50 میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہاں آپ دیکھیں رحمہ لمبی تا کے ساتھ نہیں لکھا گیا ہے بلکہ گول تا کے ساتھ تائے مدورہ جس کو کہتے ہیں تائے مدورہ کے ساتھ لکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رحمت، یہ جو مغفرت ہے، اللہ کا جو خاص کرم ہے، کل قیامت کے دن یہ رحمت حاصل ہوگی. تو رحمت جہاں بھی لمبی تا کے ساتھ لکھا گیا ہے تو اس کے پیچھے دو نقطے ہیں. ایک تو یہ کہ تنگی کے بعد فراخی کا حاصل ہونا، دوسرا یہ کہ وہ رحمت دنیا ہی میں انہیں دی جائے گی.
اور جہاں رحمت تائے مدورہ کے ساتھ گول تا کے ساتھ جہاں لکھا گیا ہے تائے مقبوضہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت وہ ایک خاص رحمت ہے جس کو اللہ نے قبض کر لیا ہے، اور وہ قبض کرنے کے بعد اس کو، یعنی قبض سے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے یہاں ادخار کر رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد جو یہ ایک دو مثال ہم نے دیے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کیا اہم اثرات اور رموز ہیں۔ چنانچہ عام طور پر جو ہم نے بات کہی ہے، اسی نہج پر جتنے بھی رحمت لمبی تا کے ساتھ لکھے گئے ہیں، جتنی بھی رحمت تائے مقبوضہ کے ساتھ لکھے گئے ہیں، سب میں آپ یہی بات دیکھیں گے۔ تیسری جو بات کرنی تھی وہ یہ، تیسری قسم کے کلمے میں کبھی کسی حرف کی جگہ کوئی دوسرا حرف لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللاتی اور اللائی، جب عورتوں جمع مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، اللاتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللاتی جو کے معنی میں، جیسے کہ آپ انگلش سینٹنس کے درمیان آپ دیکھتے ہیں ہو، وچ، ڈیٹ وغیرہ استعمال ہوتا ہے جو کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللاتی کی جمع ہے اللاتی اور اللائی۔ فرق یہ ہے کہ انگلش میں جو ہے ڈیٹ، ہو وغیرہ جو ہے آپ اس میں تفریق نہیں کرتے مذکر و مؤنث میں، لیکن عربی زبان میں مذکر و مؤنث کی تفریق ہے۔ چنانچہ اللاتی، اللائی، یہ دونوں جمع ہیں کس کی؟ اللاتی کی، جس کے معنی ہیں جو کے۔ آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں اللاتی استعمال کیا گیا ہے، سوائے دو جگہوں کے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللائی استعمال کیا ہے، ایک سورہ طلاق میں اور ایک سورہ مجادلہ میں۔ یعنی ایک سے مراد سورہ طلاق میں 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے اور سورہ مجادلہ میں 1 مرتبہ اللائی۔ علماء نے اس کا یہ نقطہ بیان کیا کہ حمزہ چونکہ ثقیل ہوتا ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ طلاق کا معاملہ اور زہار کا معاملہ، جو کہ زہار کی آیت ہے دوسری جگہ سورہ مجادلہ میں، وہاں اللہ نے اللائی کا لفظ استعمال کیا، تو یہ دونوں چونکہ طلاق اور زہار یہ دونوں جو ہے عورت پر ثقیل چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللاتی کی جگہ حمزہ کا استعمال کیا، اللائی کہا، اس ثقالت کو بتانے کے لیے، اس سختی کو بتانے کے لیے۔ تو یہ قرآنی اعجاز ہے کہ اس دقیق چیزوں کو قرآن کے رسم الخط میں مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سورہ کہف میں جہاں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ نہ وہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ یہ آیت ہے، آپ دیکھیں گے تو کہیں اللہ نے استطاع کا لفظ استعمال کیا، اسی آیت میں فمستطاعوا کا بغیر تا کہ استطاعوا کا، اصل ہونا چاہیے تھا استطاعوا۔ دوسری اسی آیت میں جو آگے کہا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو علماء نے اس میں بھی فرق بیان کیا ہے کہ یہاں استطاعت جہاں بغیر تا کہ استطاع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ اس جگہ استعمال کیا گیا ہے جہاں انسان جو ہے کوشش نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چیز اس کے بس میں نہ ہو، اس کے استطاعت میں نہ ہو، اس لیے وہ کوشش نہ کرتا ہو۔
اور جہاں استطاع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کی کوشش کرتا ہے یا اس انسان نے اس کی کوشش کی ہے۔ بہرحال تو یہاں دیکھیں کہ وہ دیوار جس کو حضرت ذوالقرنین نے قوم کے کہنے پر بنائی تیار کی تھی وہ دیوار، اور بالکل لوہے کی دیوار تھی جس پہ تانبا کا جو ہے تانبا پگھلا کر کے ڈالا گیا تھا۔ تو وہ دیوار بالکل اس طرح سے سپاٹ دیوار تھی اور اس طرح سے چکنی دیوار تھی کہ اس پر اور اتنی لمبی تھی، اونچی تھی کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھنے کی ہمت نہیں کر سکے، اور نہ ہی انہوں نے کوشش کی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تا حذف کر کے یہ بتلایا کہ تمہارے بس میں یہ نہیں ہے۔ تو یہ تا حذف کر کے یہ اشارہ کیا کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اور جہاں تا کے ساتھ کا استطاع، تو وہاں یہ اشارہ کیا کہ یہ انہوں نے کوشش کی اس دیوار میں سوراخ کرنے کی، لیکن یہ کر نہیں پائے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس کو ہم نے اس لیے بیان کیا کہ تاکہ ہمارے اندر یہ رغبت پیدا ہو اور ہم یہ جانیں کہ قرآن کے اندر کوئی بھی لفظ اور کوئی بھی تبدیلی یوں ہی الٹپ نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔